السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یہ سائل کا سوال ہے کہ میرا بیٹا جیتے جی مجھ سے جائیداد کا سوال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وراثت میں سے جو میرا حصہ ہے مجھے دے دیں، میں نے اپنا مکان لینا ہے اور میں نے فلاں چیز لینی ہے، اور ایسی باتوں پر وہ جھگڑا بھی کرتا ہے اور والد کے ساتھ بدتمیزی بھی کرتا ہے، شریعت کی روشنی میں رہنمائی۔ تو ناظرین و مستمعین، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ ہر دوسرے تیسرے گھر کا سلگتا ہوا بڑا ہی دکھی موت۔ دنیا کی ہرس نے، جائیداد کی ہوس نے اور پیسے روپے کی لالچ نے انسانیت کا بیڑا غرق کر دیا۔ فرق ختم ہو چکا ہے کہ یہ باپ ہے، یہ بڑا بھائی ہے، یہ چھوٹا بھائی ہے، یہ ہمشیرہ ہے۔ بس ایسی ہرس ہے، ہوس ہے کہ بڑے بڑے پاکیزہ رشتوں کا خون کیا جاتا ہے صرف پیسے کے لیے، جائیداد کے لیے، وراثت کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایسے بیٹے کو ڈوب کے مر جانا چاہیے جو جیتے جی اپنے والد کو مار رہا ہے اور اس سے جائیداد کا سوال کرتا ہے۔ بھئی آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ باپ سے وراثت کا سوال کریں؟ جیتے جی باپ سے وراثت کا سوال کرنا یہ کون سا اسلام ہے؟ پوری تاریخ اسلامی میں مجھے ایک صحابی بتلائیں، تابعی بتلائیں کہ جس نے جیتے جی اپنے باپ سے جائیداد کا سوال کیا ہو، وراثت کا سوال کیا ہو۔ داڑھی سنت ہے، مسجد میں جانا سنت ہے، تو یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ انداز آپ نے کہاں سے لیا ہے؟ یہ کس کی سنت ہے؟ تو بڑے بد نصیب ہیں جی وہ بیٹے، اللہ کی قسم، وہ ہزاروں کی جائیداد لے دیں، وہ کئی کنال جگہ لے لیں، وہ خائب و خاسر ہیں، وہ برباد ہیں، وہ عبرت کا نشان ہے۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ جیتے جی اپنے باپ کو دکھی نہ کریں، اپنے باپ سے آہیں نہ لیں، اپنے باپ کو پریشان نہ کریں، ورنہ زمین بھی آپ کو جگہ نہیں دے گی۔ کئی نوجوانوں کے بارے میں شکایت آتی ہے کہ وہ بجلی سے کے بل سے اٹھ کر باپ کو گالیاں دیتے ہیں۔ کئی جوانوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے وہ کئی سال اپنے باپ کے ساتھ موڈ سیدھا نہیں کرتے۔ کائنات کے بد نصیب لوگ ہیں، بدترین لوگ ہیں، ان کی نمازیں، ان کی عبادتیں، تمام چیزیں خطرے میں ہیں اگر آنکھوں میں باپ کا حیا نہیں ہے۔ بھئی پاؤں دبایا کرو، باپ کے جوتے کی گرد و غبار صاف کیا کرو۔ اللہ کی قسم یہ قارون کے خزانوں سے بھی 1000 درجہ بہتر ہے۔ کیا اوقات ہے پیسے روپے کی؟ کیا اوقات ہے جائیداد کی؟ آپ کو علم نہیں ہے کہ باپ کے دل کو دکھی کرنا یہ کتنا بڑا کبیرہ گناہ ہے؟ ایک صحابی رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ میرا باپ میری اجازت کے بغیر میرا مال لیتا ہے۔ تو جناب نے ڈانٹتے ہوئے فرمایا تھا، انتا و مالو کا لابی کا، تو اور تیرا مال یہ دونوں تیرے باپ کے ہیں۔ تو بھی اپنے باپ کا مال ہے اور تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو ناظرین و مستمعین، میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ یہ جو ایک بڑی خطرناک سی بدعت چل نکلی ہے نا دین میں، کہ ابھی یہ جوان بعد میں ہوتے ہیں، پیسے کی ہرس و ہوس اتنی دل و دماغ میں چھا جاتی ہے کہ باپ کا جینا حرام کر دیتے ہیں، ماں کا جینا حرام کر دیتے ہیں، اور ہیلے بہانے تراش کر زیادہ حصہ لینا چاہتے ہیں، زیادہ جائیداد لینا چاہتے ہیں۔ تو زندگی میں زندہ باپ سے وراثت اور جائیداد کا سوال کرنا یہ بڑا خطرناک سوال ہے، اور اگر کوئی باپ اولاد کے ہاتھوں مجبور ہو کر اپنے مال کو تقسیم بھی کرے تو وہ برابر کا تقسیم کرے گا۔ جتنا بیٹوں کو ملے گا اتنا حصہ بیٹی کو ملے گا۔ ایسے نہیں ہے کہ بیٹی کو آدھا ملے گا اور بیٹے کو ڈبل ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ وہ مرنے کے بعد ہے، جب اس کا مال ترکہ ہوگا، وراثت ہوگا۔ جیتے جی یہ ہبہ ہے، تو اپنے والد سے دعا لیں جی، اپنے والد کا دل جیتیں، اپنے باپ پہ خرچ کریں، لٹا دیں اپنے باپ پر۔ اللہ کی قسم ان سے جا کر پوچھیں جن کے پاس باپ نہیں ہے۔ آپ مجھ سے پوچھیں باپ کی قدر و قیمت کیا ہے۔ باپ کافر بھی ہو تو اس کو پریشان نہیں کرتے، باپ جاہل بھی ہو تو اس کو دکھی نہیں کرتے، کنگال بھی ہو تو باپ کو کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ میرا بابا غریب ہے اور یہ مذہبی گرانوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے۔ میں نے بڑے بڑے اچھے نمازی داڑھی والے نوجوان دیکھے ہیں کہ پیسے روپے جائیداد کے معاملے میں آ کے اللہ کی قسم درندوں سے زیادہ بدتر ہو جاتے ہیں۔ میں دو دعائیں کرتا ہوں، یا الہ العالمین جن کے ماں باپ بیمار ہیں صحت اور ایمان اور سعادت والی لمبی زندگی نصیب فرما، اور جن کے فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ جو نوجوان اپنے باپ سے جائیداد کا، وراثت کا ایسے مطالبہ کرتا ہے، زبردستی کرتا ہے، بدتمیزی کرتا ہے، اس کو اپنے انجام کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے بندے اپنے باپ کو حج کروا، اپنے باپ کو عمرہ کروا، اپنے باپ پہ خرچ کر،
یہی تیری زندگی اور کامیابی ہے، وہ تھوڑی دیر کا مہمان ہے تیرے گھر میں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو والدین کی عزت اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔